سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اس نے ہمیں ایک اور صبح دیکھنا نصیب کی۔ ہر نئی صبح صرف ایک نیا دن نہیں ہوتی بلکہ اللہ کی طرف سے ایک نیا موقع ہوتا ہے، اپنی غلطیوں کو سدھارنے کا، کچھ نیا سیکھنے کا اور اللہ کے اور زیادہ قریب ہونے کا۔ تو سب سے پہلے آپ اٹھیں، اللہ کا شکر ادا کریں اور اللہ کی عبادت کریں، ذکر کریں، قرآن کی تلاوت کریں، سورہ یاسین کی تلاوت کریں۔ اس سے ہمارا دن اور بھی زیادہ خوبصورت ہو جاتا ہے اور ہمارے گھر میں رحمتیں برکتیں آنے لگتی ہیں۔ میں کہوں نا، مجھے صبح کا وقت بہت زیادہ پسند ہے کیونکہ اس وقت ایک الگ ہی سکون ہوتا ہے، اور اس وقت جو ہم عبادت کرتے ہیں اس میں الگ ہی ہم کو سکون ملتا ہے۔ اور صبح صبح نیچرلی جو چیزیں ہوتی ہیں، پلانٹس یا پھر جو بھی نیچرل چیزیں ہوتی ہیں، انہیں دیکھنے میں ایک الگ ہی سکون ملتا ہے، آنکھوں کو ایک الگ ہی ٹھنڈک ملتی ہے۔ تو آپ اپنے گھر میں، آپ کا چاہے گھر چھوٹا ہو یا بڑا ہو، چھوٹے چھوٹے پلانٹس ضرور رکھیں، جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ اس ٹائم بہت زیادہ گرمی ہے، تو بریک فاسٹ میں جتنا ہو سکے ہمیں فروٹس ہی لینے چاہیے، کیونکہ زیادہ ایسی چیزیں چائے وغیرہ یا پھر پراٹھا وغیرہ اس ٹائم ہم اوائڈ کریں گے تو زیادہ ہمارے لیے بہتر ہوگا، ہماری باڈی کے لیے۔ تو اچھا ہے کہ ہم کوئی فریش جوس بنا لیں، تو یہ ہمارے لیے بہتر رہے گا۔ ایک بات جو میں نے اپنی زندگی سے سیکھی ہے وہ یہ ہے کہ ہر انسان کسی نہ کسی امتحان سے گزر رہا ہوتا ہے، اس لیے کبھی کسی کی مسکراہٹ دیکھ کر یہ مت سمجھنا کہ اس کی زندگی میں کوئی غم نہیں ہے۔ ہر دل کی ایک کہانی ہوتی ہے جو صرف اللہ جانتا ہے، اس لیے ہمیں ایک دوسرے کے لیے دعا کرنی چاہیے، شاید ہماری ایک چھوٹی سی دعا کسی کی زندگی میں آسانی کا سبب بن جائے۔ اور میں سچ کہوں، میں بھی ایک انسان ہوں، کبھی تھک جاتی ہوں، کبھی اداس ہو جاتی ہوں، کبھی کسی دعا کے قبول ہونے کے انتظار تھوڑا لمبا لگتا ہے، لیکن پھر دل کو یہ بات تسلی دیتی ہے کہ اللہ کسی کو بھولتا نہیں ہے۔ جس رب نے اتنی بار میری مدد کی ہے، وہ آگے بھی مجھے اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ تو اسی امید کے ساتھ ہر دن میں اپنا نیا شروع کرتی ہوں، کیونکہ اللہ کی ذات پہ ہم جتنا یقین کریں گے، جتنا پکا ہم توکل کرتے ہیں اللہ پر، ہماری دعائیں قبول کرتا ہے۔ تو آپ اگر اپنی دعا قبول کروانا چاہتے ہیں، فرسٹ آف آل میں آپ سے کہوں گی کہ آپ اللہ کی ذات پہ اتنا یقین کریں کہ جو بھی ہوگا میرے اللہ کی فضل کرم سے ہوگا، اللہ چاہے گا تو وہ چیز ہوگی، اللہ نہیں چاہے گا تو نہیں ہوگی۔ اور جب ہم اللہ سے کوئی چیز مانگتے ہیں تو بالکل ایسے یقین کرنا چاہیے کہ اللہ ہی ہے دینے والا، وہ دے گا، وہ ضرور دے گا۔ اللہ سے مانگ کے نا امید نہیں ہونی چاہیے، ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہمیں یہ چیز ملے گی یا نہیں ملے گی، اللہ یہ چیز دے گا نہیں دے گا۔ یہاں پر ہم ایک بہت بڑی غلطی کر دیتے ہیں، اور یہ غلطی ہمیں نہیں کرنی چاہیے۔ ہمارا کیا ہے کہ ہمیں اللہ کی ذات پر بالکل پکا یقین رکھنا ہے، تبھی ہماری دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اور دعا قبول ہونے کے لیے یہ بھی ہے کہ ہمیں دوسروں کو سب سے پہلے اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سب کے حق میں دعائیں قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے حق میں بھی دعائیں قبول فرمائے۔ دعا کرتے ہوئے آپ نے آگے پیچھے درود شریف لازمی پڑھنی ہے، کیونکہ درود شریف سے ہی ہماری دعا ہے وہ قبول ہوتی ہے، اور زیادہ سے زیادہ دعا کرنی چاہیے۔ دعا کرنا اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ ہر بندے کو دیتا ہے، جو بندہ اس سے مانگتا ہے اسے بھی دیتا ہے، اور جو بندہ اس سے نہیں مانگتا اسے بھی دیتا ہے۔ لیکن جو اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے ہر چیز، یہاں تک کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی، آپ کی کچن میں کوئی چیز ختم ہو رہی ہے یا گھر میں کوئی چیز نہیں ہے، آپ اللہ تعالیٰ سے کہیں، اللہ تعالیٰ مختلف طریقے آپ کے لیے کوئی ذریعہ بناتا ہے اور آپ تک وہ چیز آ جاتی ہے۔ تو ہم نے صرف اللہ سے کہنی ہے، کسی بندے سے نہیں، کہ اللہ تعالیٰ ہمارے حق میں یہ چیز نہیں ہے، آپ ہمارے لیے بہتر فرما دیں، میرے پاس یہ چیز نہیں ہے، مجھ تک پہنچا دیں۔ تو یہ سب اللہ کے فضل کرم سے وہ چیز ہمارے پاس تک آتی ہے۔ تو بس آپ نے اللہ سے یقین کریں اور اللہ کی ذات پہ بالکل یقین پکا رکھیں۔ کلیننگ کے بعد میں آ گئی ہوں کچن میں۔ اب مجھے آج بنانا تھا لنچ میں دال چاول۔ تو کبھی کبھی ہم سوچتے ہیں کہ ہم بس کھانا بنا رہے ہیں، لیکن اگر نیت اپنے گھر والوں کی خدمت اور اللہ کی رضا کی ہو تو یہی چھوٹا سا کام بھی آپ کے لیے عبادت بن سکتا ہے۔ میں اکثر سوچتی ہوں کہ اللہ نے عورت کو کتنی خوبصورت ذمہ داری دی ہے، وہ اپنے گھر کو صرف سامان سے نہیں، اپنی محبت، دعا اور محنت سے گھر بناتی ہیں۔ تو سبزی کاٹتے ہوئے، روٹی بیلتے ہوئے، کبھی کبھی دل میں بہت سی باتیں چل رہی ہوتی ہیں، شاید آپ کے ساتھ بھی ہوتا ہوگا۔ ہم سب کی زندگی میں کچھ نہ کچھ کمی ہوتی ہے، کسی کو صحت کی فکر، کسی کو روزگار کی، کسی کو گھر کی پریشانی، اور کسی کے دل میں کوئی ایسی دعا ہوتی ہے جو سالوں سے اللہ سے مانگ رہا ہوتا ہے۔ لیکن ایک بات جو مجھے ہمیشہ ہمت دیتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کبھی کسی بندے کی دعا کو نظر انداز نہیں کرتا۔ کبھی اللہ فوراً عطا کر دیتا ہے، کبھی تھوڑا انتظار کرواتا ہے، اور کبھی اس سے بھی بہتر چیز عطا کر دیتا ہے۔ اسی امید کا نام ایمان ہے۔ کبھی کبھی ہم صرف یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس کیا نہیں ہے، لیکن اگر ہم صرف 2 منٹ رک کر سوچیں کہ اللہ نے ہمیں کیا کیا دیا ہے تو شاید پورا دن شکر میں آپ کا گزر جائے گا۔ ایک گھر، 2 وقت کا کھانا، اپنے لوگ، صحت اور اللہ کا نام لینے کی توفیق، یہ سب کتنی بڑی نعمت ہے اگر ہم سوچیں
تو اس لیے آج اگر آپ یہ بلاگ دیکھ رہے ہیں تو ایک بار آپ دل سے ضرور کہیں ہر حال میں اللہ کا شکر۔ آج کل ہم اتنی جلدی میں رہتے ہیں کہ خود کے لیے 2 منٹ بھی نہیں نکالتے، موبائل پر گھنٹوں گزار دیتے ہیں، لیکن کبھی چپ چاپ بیٹھ کر اپنے رب سے بات کرنے کا وقت نہیں نکالتے۔ میں خود بھی اس چیز پر کام کر رہی ہوں، روز تھوڑا سا قرآن پڑھنا، تھوڑی سی دعا کرنا اور اللہ سے اپنے دل کی بات کہنا۔ یقین مانیے اس سے بھی دل آپ کا ہلکا ہو جاتا ہے۔ ایک بات اور، اگر آج آپ کسی مشکل سے گزر رہے ہیں، اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا کوئی نہیں یا آپ کو کوئی نہیں سمجھتا، یہ آپ کسی دعا کے قبول ہونے کا انتظار کر رہے ہیں، تو ہمت مت ہاریے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، اور یہ وعدہ اللہ کا ہے جو کل کائنات کا رب ہے۔ تو یہ بھی ہمارے لیے بہت بڑی سکون والی بات ہے۔ تو اگر آپ کے اوپر کوئی مشکل ہے، آزمائش ہے، تو آپ نے صبر اور نماز سے اللہ سے مدد حاصل کرنی ہے، نہ کہ آپ نے کوئی غم کرنا ہے یا لوگوں کو باتیں بتانی، کیونکہ لوگوں کو آپ اپنے دل کی باتیں بتائیں گے تو ہمارا مذاق ہی بناتے ہیں، کوئی کسی کا ساتھ نہیں دیتا۔ پھر وہی بات ہمارے لیے بعد میں بہت بڑی مشکل بن جاتی ہے۔ لوگوں کے درمیان جب یہ بات آ جاتی ہے تو وہ ہماری باتیں وہ مذاق میں بڑھ جاتی ہیں۔ اس سے بہتر ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے کریں، اللہ تعالیٰ سے چھپ چھپ کر دعائیں کریں، راتوں کو اٹھ کر تہجد میں اللہ تعالیٰ سے باتیں کریں، ساری باتیں آپ اللہ تعالیٰ سے شیئر کریں، انشاءاللہ آپ کے حق میں بہتر نہیں بہترین فیصلہ ہوگا۔ میرا یہ ولاگ بنانے کا مقصد یہ نہیں کہ میں لوگوں کو دکھاوا کر رہی ہوں، نہیں، میرا یہ مقصد نہیں ہے۔ میرا یہ مقصد ہے کہ میں کچھ ایسی بات بولوں جن سے لوگوں کو موٹیویشن ملے، کچھ سیکھیں، یا پھر اپنی زندگی میں کچھ بدلاؤ لانے کی وہ کوشش کریں۔ میری باتیں یہاں پر کچھ ایسی نہیں کہ بے فضول ہیں، اگر آپ ان کو غور سے سنیں گے انشاءاللہ آپ کو ان باتوں سے بہت زیادہ سکون ملے گا، کیونکہ میرا جو مقصد ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا۔ ہم کسی سے کوئی بات کہہ رہے ہیں، کوئی بات بتا رہے ہیں، اس میں ہماری اللہ کی یاد ہونی چاہیے، اللہ کا ذکر شامل ہونا چاہیے، تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی رہے اور یہ نیکیاں ہماری آخرت کے لیے جمع ہوتی رہیں۔ تو کوشش یہی ہونی چاہیے کہ اللہ کا ذکر لازمی ہونا چاہیے ہر بات پر۔ تو یہ میرا مقصد ہے۔ اللہ تعالیٰ دیکھو، کوئی بھی انسان ہے جو بھی محنت کر رہے ہیں، میں یہ کہوں گی کہ اپنے حق میں اپنے لیے بہتر فیصلہ لینے کی کوشش کریں، اللہ کی ذات پہ یقین کریں اور محنت کریں کنٹینیو، کیونکہ اللہ کامیابی دینے والا ہے۔ میں یہاں پر سبھی کے لیے دعا کروں گی کہ اللہ تعالیٰ جو بھی محنت کر رہے ہیں اپنے کریئر میں، یا پھر جو بھی لیڈیز ہیں، گرلس ہیں، گھر پر بیٹھے یوٹیوب پر کسی چیز پر ورک کر رہی ہیں، اللہ تعالیٰ سبھی کو کامیابی دے۔ لیکن ہمت ہمیں نہیں آنی چاہیے۔ اگر کوئی بھی چیز ہے، دیکھو لوگ تو ہمیں ڈی موٹیویٹ کرتے ہیں کہ آپ سے نہیں ہوگا، آپ نہیں کر پائیں گی، آپ کیوں اپنا وقت ضائع کر رہی ہیں۔ تو آپ اس بات کو سن کر کبھی بھی اپنے آپ کو نراسا مت ہونے دیں، آپ اللہ کی ذات پہ یقین کریں اور محنت کرتی رہیں۔ ایک نہ ایک دن ہمیں بھی اور آپ کو بھی ضرور کامیابی ملے گی۔ ہم اپنی زندگی کو اکثر بہت مشکل بنا لیتے ہیں، ہم کل کی فکر میں اتنا کھو جاتے ہیں کہ آج کی نعمتوں کا شکر کرنا بھول جاتے ہیں۔ لیکن جب انسان الحمدللہ کہنا سیکھ لیتا ہے تو اس کی سوچ بدلنے لگتی ہے۔ شاید مشکلیں وہی رہتی ہیں لیکن انہیں دیکھنے کا نظریہ بدل جاتا ہے۔ تو جتنا آپ اللہ کا شکر ادا کریں گے اتنی ہی آپ کے لیے آسانیاں ہوں گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو شکر کرنے والا بندہ بہت زیادہ پسند ہے، اور اللہ تعالیٰ اس بندے سے بے حد محبت کرتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتا ہے اپنے بندوں سے کہ میں اپنے بندوں کو جس حال میں رکھ رہا ہوں وہ میرا کتنا شکر ادا کرتا ہے، وہ میری نعمتوں کا کتنا شکر ادا کرتا ہے۔ اور دیکھیں، مجھے نہیں پتا آپ اس وقت کس حال میں یہ بلاگ دیکھ رہے ہیں، شاید آپ خوش بھی ہوں، شاید پریشان ہوں، شاید کسی اپنے کو یاد کر رہے ہوں، یا کسی دعا کا انتظار کر رہے ہوں قبول ہونے کا۔ لیکن ایک بات دل سے کہنا چاہتی ہوں، کبھی اللہ سے امید مت چھوڑیے۔ انسان کے لیے کچھ چیزیں ناممکن لگ سکتی ہیں، لیکن اللہ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں۔ اور جس اللہ نے حضرت زکریا علیہ السلام کو بڑھاپے میں اولاد دی، جس اللہ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو شفا دی، اور جس اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کیسے عزت تک پہنچایا، وہی اللہ آج بھی ہماری دعائیں سنتا ہے۔ اس لیے دعا کرنا کبھی مت چھوڑیے۔ میں بھی ہر روز اللہ سے بہت سی دعائیں کرتی ہوں، اور مجھے یقین ہے جب اللہ دیتا ہے تو ہماری سوچ سے بھی زیادہ بہتر دیتا ہے۔ اور آج کے ولاگ سے اگر ایک ہی بات یاد رکھے تو وہ یہ ہے، اپنی زندگی کو دوسروں کی زندگی سے مت تولیے، یعنی اپنی زندگی کو آپ دوسروں کی زندگی سے کمپیئر مت کریے۔ ہر انسان کا سفر الگ ہے، ہر انسان کا امتحان الگ ہے، اور ہر انسان کے لیے اللہ کا پلان بھی الگ ہے، اور جو آج آپ کے پاس ہے ہو سکتا ہے کوئی اور اس کے لیے دعا کر رہا ہو۔ اس لیے ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کریں، الحمدللہ کہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے شکر کرنا۔ جتنا آپ اللہ کا شکر ادا کریں گے آپ کے گھر میں اتنی ہی نعمتیں اللہ تعالیٰ کی بے شمار آئیں گی، رحمتیں برکتیں آئیں گی۔ آپ خود تعجب ہو جائیں گے کہ واقعی شکر کرنے کا کتنا بڑا انعام ملتا ہے۔
چلیے تو اس ولاگ کا اینڈ ایک دعا کے ساتھ ختم کرتے ہیں۔ یا اللہ ہمارے دلوں کو اپنی محبت سے بھر دے، ہمارے گھروں میں سکون، برکت اور رحمت عطا فرما، ہمارے والدین پر اپنی رحمت نازل فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفا دے، اور جو قرض میں ہیں ان کی مشکلیں آسان فرما دے، اور جو بھی یہ ولاگ دیکھ رہے ہیں اس کے دل کی ہر جائز دعا اپنی رحمت سے قبول فرما لے، آمین یا رب العالمین۔ ولاگ پسند آئے تو کمنٹ میں ضرور بتانا، لائک کرنا، اور ابھی تک آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب ضرور کریں۔